ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ ಕೊನೆ ಆಗ ಗುಲಾಬ್ ದೇಗ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال دوم کی تمام طالبات اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ شروع ہوئی تھی اور اس کی 12 آیتیں ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور آپ کے سامنے بات آئی کہ قیامت کے دن اللہ پاک انسانوں کے کتنے طبقے بنائیں گے؟ 3 طبقے۔ اب دیکھیں، بہت غور سے میری بات سنیے گا تاکہ ترجمے میں آپ کو آسانی ہو۔ 3 طبقے قیامت کے دن اللہ پاک بنائیں گے۔ آیت نمبر 8 میں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ پہلا طبقہ تھا، یعنی دائیں طرف والے۔ پھر آیت نمبر 9 میں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ دوسرا طبقہ ہے، بائیں طرف والے، یعنی جہنمی۔ پھر فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، آیت نمبر 10 اور 11 میں، کہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، اور یہی لوگ مقربین ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں۔ تو کتنے طبقے ہو گئے؟ 3۔ پہلے عام جنتیوں کا تذکرہ آیا، عام ایمان والوں کا۔ پھر دوسرے نمبر پہ جہنمیوں کا تذکرہ آیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ کن کا آیا؟ خاص اہل جنت کا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اللہ پاک نے ترتیب کیا رکھی، پہلے عام مؤمنین کا تذکرہ، پھر کفار کا تذکرہ، اور پھر خاص مؤمنین کا تذکرہ۔ اب آگے آیت نمبر 13 سے ان تینوں طبقات کے انجام و انعام کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلے ترجمے سے پہلے یہ بات لکھ لیں، فائدہ لکھیں، فائدہ۔ آیت نمبر 13 سے قیامت کے دن کے ان تینوں طبقات کا تذکرہ ہے۔ تینوں طبقات کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، لیکن اب یہ بات سن لیں، لکھے نہیں۔ اب جو ترتیب اللہ پاک نے رکھی نا، اب انجام و انعام میں اس ترتیب کے برعکس ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کن کا انجام ذکر کریں گے؟ مقربین کا، جو وہاں تیسرے نمبر پر تھے۔ اور پھر اللہ پاک عام ایمان والوں کا تذکرہ کریں گے جو پہلے نمبر پر تھے۔ اور پھر اللہ پاک جہنمیوں کا تذکرہ کریں گے جو وہاں دوسرے نمبر پر تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ امید ہے میری سادہ اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے کن کا انعام و انجام ذکر ہو رہا ہے ابھی؟ جی، خواص مؤمنین کا، السابقون السابقون کا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں ترجمہ اور لکھیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلۃ، ایک بڑا طبقہ، من الاولین، پچھلوں میں سے ہوگا۔ ایک بڑا طبقہ پچھلوں میں سے ہوگا۔
بریکٹ میں لکھیں ابتدائی دور کے لوگوں میں سے، ابتدائی دور کے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور چھوٹا طبقہ من الآخرین، بعد والوں میں سے ہوگا، بعد والوں میں سے ہوگا۔ بریکٹ میں لکھیں آخری دور کے لوگوں میں سے، آخری دور کے لوگوں میں سے۔ اب دیکھیں کیا بات سامنے آئی کہ جو سب سے خواص جنتی ہیں، مقربین ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، ان میں اکثریت کس دور کی ہوگی؟ جو ابتدائی دور کے لوگ، اس لیے کہ ابتدائی دور فتنوں سے دور ہے، بدعملی سے دور ہے، بے ایمانی سے دور ہے، تو وہ زیادہ ہوں گے۔ اور بعد میں چونکہ ساری کمزوریاں آ جاتی ہے تو بعد میں اتنا بڑا طبقہ نہیں ہوگا مقربین کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ان کو کیا انعام ملے گا؟ علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، موزونہ، جس میں سونے کے تار جڑے ہوئے ہوں گے، جس میں سونے کے تار جڑے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، اس پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، اس پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر چکر لگائیں گے، ان پر چکر لگائیں گے، بریکٹ میں لکھیں خدمت کے لیے، ان پر چکر لگائیں گے ولدان، ایسے لڑکے، ایسے لڑکے مخلدون جو ہمیشہ نوعمر رہیں گے، جو ہمیشہ نوعمر، نوعمر یعنی جو ایک وہ بچہ جو سمجھداری کی حد میں آ جائے تو وہ خدمت میں بھی تیز ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، جلدی جلدی سارے کام کرتا ہے۔ ایسے لڑکے جو ہمیشہ نوعمر رہیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، گلاس لے کر اور پیالے لے کر اور جام لے کر۔ یہ تین الگ الگ برتنوں کے نام ہیں۔ اکواب کہتے ہیں گلاس کو جس میں ہم پانی پیتے ہیں نا، اس کو عربی میں کوب کہتے ہیں۔ گلاس لے کر، وَأَبَارِيقَ، اور پیالے لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر، بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر۔ یہ جنت کی شراب ہوگی جو شراب طہور فرمایا۔ دنیا کی شراب تو حرام ہے، منع ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس سے کوئی درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، نہ اس سے یعنی اس شراب کو پی کر، نہ اس سے کوئی درد سر ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔
وفاکہۃ مما یتخیرون. اب دیکھیں دنیا کی شراب اگر نعوذ باللہ کوئی اس کا عادی ہوتا ہے تو کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، پورے گھر کو، بیوی بچوں کو، محلے کو، معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. گالم گلوچ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہوتا ہے، الٹا سیدھا زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل لے کر، یعنی یہ خادمین ایسے پھل لے کر آئیں گے مما یتخیرون، جسے وہ جنتی پسند کریں گے. جسے وہ جنتی پسند کریں گے. کھول دیں بند کھول لی چشمے لگا، جسے وہ پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے پرندوں کا گوشت لے کر، اور ایسے پرندوں کا گوشت لے کر جو ان کو مرغوب ہوگا. جو ان کو مرغوب ہوگا، یعنی ہر ایسی چیز جنتی کو پیش کی جائے گی جو جنتی کو طبعاً بھی مزاجاً بھی پسند ہوگی، اس کی طلب ہوگی. وہ صرف سوچے گا اور اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوگا، وہ پیش کر دی جائے گی. وحور عین، اور موٹی آنکھوں والی یا بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. حور جو جنت کی مخلوق ہے، اور عین کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں بڑی ہو یا موٹی ہو. یہ عورت میں حسن ہے کہ جس کی آنکھیں بڑی ہوں. چھوٹی آنکھوں کا ہونا یا پتلی آنکھیں یہ عورت ذات میں ایک عیب شمار کیا جاتا ہے، ناپسند ہے. تو بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے موتیوں کی طرح جو چھپے ہوئے ہوں. ایسے موتیوں کی طرح جو چھپے ہوئے ہوں. مکنون کہتے ہیں چھپے ہوئے، اس لیے کہ جب موتی، ہیرے، جواہرات، سونا چاندی چھپا ہوا ہو تو یہ بے غبار ہوتا ہے نا، چمک رہا ہوتا ہے. تو یہ حوریں ایسی چمکدار ہوں گی، ایسی چمک رہی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کا سب بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کا. یہ سب کا سب بدلہ ہوگا. یہ سب کا سب بدلہ ہوگا ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس جنت میں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات. اس جنت میں نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما،
سوائے سلامتی ہی سلامتی کے قول کے، سوائے سلامتی ہی سلامتی کے قول کے، یعنی جنت کا ماحول ایسا اللہ پاک بنائیں گے کہ جس میں کوئی بے مقصد، بیکار، لغو، بیہودہ، گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، صرف ہر طرف سلامتی کی بات ہے، خیر کی بات ہے، سلام سلام کی آوازیں ہیں۔ اچھے ماحول کی باتیں بھی اچھی ہوتی، برے ماحول کی باتیں بھی بری ہوتی۔ تو جنت کا ماحول اچھا ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، تو وہاں کی جو باتیں ہوں گی وہ بھی سلامن سلامہ، سلامتی ہی سلامتی کی باتیں ہر طرف سے ہوں گی۔ یہ انعام تھا کس طبقے کا؟ مقربین کا، جو آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، اس میں اعلیٰ درجے کے مؤمنین پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اگلی جو آیات ہے اس میں اصحاب الیمین سے عام مؤمنین پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر اگلی مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔